آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، جی ایمان کا عملی اظہار۔ ہم خاص طور پر اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں نا، بالکل ہمارے پاس کچھ مواد ہے ایمان کا عملی اظہار، عبادات اور ان کے اثرات سے۔ جی ہاں تو اس میں کلمہ شہادت سے حج تک سب کا جائزہ ہے۔ جی ہاں مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف آپ کہنے رسومات تو نہیں ہیں، ہم ان کے اصل اثرات کیا ہیں فرد پر، معاشرے پر۔ صحیح تو چلے دیکھتے ہیں اس میں کیا گہرائی ہے۔ بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ یہ عبادات وہ ایمان کو جینے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ان کا اثر صرف فرد اور خدا کے تعلق تک نہیں رہتا، یہ پورے سماج پر، معاشرے پر اثر ڈالتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے، یعنی کلمہ شہادت سے۔ کلمہ شہادت ٹھیک ہے، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ تو ایک پورا نظریہ ہے زندگی کا۔ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن رسول اللہ کہنا، یہ صرف اسلام میں داخل ہونا نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ یقیناً بہت گہری بات ہے۔ پہلا حصہ جو ہے لا الہ الا اللہ، جی، یہ توحید کا اقرار ہے۔ یہ انسان کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ ہر طرح کی ذہنی، سماجی۔ جی، ذہنی، جسمانی، سماجی، صرف ایک اللہ کی بندگی میں لاتا ہے۔ اچھا، تو یہ فرد کو آپ کہیں با اختیار بناتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، جی، وہ رسالت کا اقرار ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو ماننا۔ اچھا، اسی سے تو عبادات کا طریقہ، ان کی روح متعین ہوتی ہے۔ اس کے بغیر عمل ٹھیک سمت میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک۔ تو اسی بنیاد پر پھر آتی ہے نماز، جسے دین کا ستون کہا گیا ہے۔ بالکل، ستون۔ اچھا، ذرائع یہ تو بتاتے ہیں کہ فرد کے لیے یہ نظم و ضبط لاتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ جی، قرآن میں بھی ہے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جی، لیکن معاشرے کے لیے باجماعت نماز کا کیا خاص کردار بتایا گیا ہے؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، انفرادی طور پر تو نماز خود احتسابی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ جی، لیکن جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا، تو اس کی ایک سماجی قوت ہے۔ ذرائع اسی پر زور دیتے ہیں، وہ کیا قوت ہے؟ مساوات کی۔ جب امیر، غریب، کالا، گورا سب ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں۔ کوئی فرق نہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر مساوات اور اتحاد کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ صرف روحانی نہیں، سماجی عمل بھی ہے۔ یہ مساوات والی بات واقعی اہم ہے۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں روزے کی طرف۔ رمضان میں جی، روزہ عام طور پر تو ہم اسے بھوک پیاس برداشت کرنا اور تقوی سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، تقویٰ تو اس کا مرکزی مقصد ہے ہی، قرآن میں بھی آتا ہے۔ جی، یعنی اللہ کا احساس، پرہیزگاری، نفس پر قابو پانا۔ صحیح۔ کیا ذرائع اس کا کوئی اور پہلو بھی دکھاتے ہیں؟ کوئی غیر متوقع بات؟ جی، وہ یہ کہ روزہ صرف دوسروں سے ہمدردی کا نام نہیں، یہ اصل میں اپنی خواہشات پر قابو پانے کی ایک، آپ کہہ لیں، شدید ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ؟ اچھا، جی، یہ صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، یہ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ان پر غالب آنے کی مشق ہے۔ تو یہ قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ بالکل، قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ جسمانی صحت کے فائدے تو ہیں ہی، لیکن یہ روحانی اور نفسیاتی مضبوطی بھی دیتا ہے۔ خواہشات پر قابو سے بات پھر مالی معاملات پر آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ، جی ہاں، زکوٰۃ۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ ذرائع اس کی کیا اہمیت بتاتے ہیں، خاص طور پر جو دولت کی گردش ہے معاشرے میں؟ زکوٰۃ کا تو لفظی مطلب ہی پاکیزگی اور بڑھوتری ہے۔ اچھا، پاکیزگی۔ جی، یہ دینے والے کے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور اس کے نفس کو بخل سے، کنجوسی سے پاک کرتی ہے۔ اور ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ معاشرے میں دولت کو چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونے سے روکتی ہے، یعنی گردش میں لاتی ہے۔ بالکل، معاشی توازن قائم کرتی ہے۔ یہ ہر اس صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب یعنی جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہو؟ جی، ایک خاص حد جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ اگر اتنی دولت کسی کے پاس 1 سال تک رہے تو ٹھیک۔ تو یہ صرف غریب کی مدد نہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک معاشی اور سماجی انصاف کا نظام ہے۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں پھر حج ہے، جو صاحب استطاعت پر فرض ہے، زندگی میں ایک بار۔ جی، حج۔ اس کی کیا خاص بات ہے؟ انفرادیت کیا ہے اس کی؟ حج تو آپ کہہ لیں توحید کا ایک عالمی مظاہرہ ہے۔ عالمی؟ جی، پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں۔
ذرائع جس چیز کو سب سے زیادہ نمایاں کرتے ہیں وہ ہے اس کی عالمگیر اخوت اور مساوات۔ اچھا، کیسے؟ جب لاکھوں لوگ مختلف رنگ، نسل، زبان، حیثیت کے سب فرق مٹا کر ایک ہی جیسا سادہ لباس پہن لیتے ہیں، احرام، جی، تو وہ اللہ کے سامنے سب کی برابری کا ایک زبردست عملی نمونہ ہوتا ہے۔ واقعی یہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، حالانکہ حدیث میں ہے کہ حج مبرور گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو، جی ہاں۔ بلکہ یہ امت مسلمہ کے اتحاد کی ایک جیتی جاگتی تصویر بھی ہے۔ تو اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جی تو یہ صرف الگ الگ کام نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ بالکل، یہ ایک مربوط نظام ہے۔ یہ ایمان کو صرف ایک ذاتی روحانی تجربے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے ایک اجتماعی، ایک فعال، ایک متوازن معاشرتی قوت بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ ایمان کا عملی نقشہ ہے، فرد کی تربیت بھی ہو رہی ہے، معاشرے کی تعمیر بھی۔ ہر عبادت کا ایک ظاہری پہلو اور ایک گہرا باطنی اور سماجی مقصد۔ بالکل، اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو یہ ذرائع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی، کیا سوال؟ کہ آج کے دور میں ہم ان عبادات کی جو اصل روح ہے، یعنی فرد کی اصلاح بھی ہو اور معاشرے کی بھلائی بھی، اس توازن کو اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں، کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم غور طلب بات ہے۔ واقعی یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ السلام علیکم، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اخلاق حسنہ، یعنی اچھے اخلاق۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، اچھے اخلاق۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک تحریر ہے، اخلاق حسنہ، ایمان اور عبادات کا ثمر۔ جی، اس میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ ایمان جڑ ہے، عبادات جیسے تنا اور شاخیں، اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ گویا اس درخت کا پھل ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں ان پھلوں یعنی اچھے اخلاق کی اصل اہمیت کیا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نہ صرف چند عقائد و عبادات بس ان کا مجموعہ نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، ایک پورا نظام ہے جس میں اخلاقیات کو آپ کہہ لیں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مرکزی حیثیت؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ انہیں بھیجا ہی اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے گیا ہے۔ اچھا، یعنی مقصد ہی یہ تھا۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاق ایمان اور عبادات سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، کیسے ان کا نتیجہ بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلام اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے اچھے اخلاق کو؟ تحریر میں ایک حدیث کا حوالہ ہے ترمذی شریف کی، جی ہاں، کہ ایمان کے لحاظ سے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یہ تو مطلب ایمان کی تکمیل کو سیدھا اخلاق سے جوڑ دیا۔ بالکل درست۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ایمان صرف کوئی دل کی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کا اثر، اس کا ثبوت وہ ہمارے رویوں میں، ہمارے معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہی اچھے اخلاق ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب بھی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ترمذی میں ہے، کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب کون ہوگا؟ کون؟ وہ لوگ جن کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صرف کوئی ذاتی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ تو معاشرے میں امن، بھلائی اس کی بنیاد ہے، اور اسلام کی خوبصورتی بھی تو اسی سے ظاہر ہوتی ہے نا۔ بالکل۔ اچھا، تحریر میں کچھ بنیادی اصولوں کا بھی ذکر ہے، جیسے سچائی، امانت داری، عدل و انصاف۔ یہ تو ہر اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً، اور ان کے ساتھ ساتھ دیکھیں شرم و حیا کا ذکر ہے۔ جی، حدیث میں آتا ہے نا بخاری شریف میں کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی شاخ؟ اچھا، جی، پھر صبر اور شکر ہیں، یعنی مشکل آئے تو صبر، نعمت ملے تو شکر۔ اسی طرح معاف کر دینا، درگزر کرنا، غصے پہ قابو پانا۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، آل عمران میں، کہ اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ جی، آیت 134۔ بالکل۔ پھر اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، عاجزی اپنانا،
تکبر سے بچنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک جسے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، صلہ رحمی، جی، اور پڑوسیوں کے حقوق، حسن ہمسائیگی، یہ سب مل کر ایک آپ کہہ لیں مکمل اخلاقی نظام بناتے ہیں۔ آپ نے شرم و حیا کا ذکر کیا کہ اسے ایمان کی شاخ کہا گیا۔ تحریر اس تعلق کو کیسے واضح کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے حیا عملی طور پر ایمان کا حصہ کیسے بنتی ہے؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ دیکھیں، تحریر کے مطابق نا، حیا اصل میں انسان کو برائی سے روکتی ہے، اچھا، بے حیائی کے کاموں سے، غلط باتوں سے۔ یہ ایک اندرونی رکاوٹ ہے، ایک طرح کی شیلڈ جو اللہ کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی غلط کام کرنے سے بچاتی ہے۔ تو جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا، تو وہ یہ احساس جگاتا ہے کہ بھائی میں اپنے رب کے سامنے کیسے کوئی ایسا کام کروں جو اسے ناپسند ہو۔ صحیح۔ اس لحاظ سے یہ ایمان کا ایک عملی اظہار ہے جو ہمارے باہر کے اعمال کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے۔ سمجھ آ گیا۔ اور ان تمام بہترین اصولوں کی آپ کہہ لیں جیتی جاگتی تصویر، جی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نظر آتی ہے نا، جی جنہیں قرآن نے خود کہا خلق عظیم۔ بالکل بالکل، سورہ القلم آیت 4۔ اور یہ بات بھی تو اہم ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی مکہ کے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ جی ہاں، سچا اور امانت دار۔ ان کی تو پوری زندگی ہی ان اخلاق کی عملی مثال ہے۔ آپ انصاف کو دیکھیں تو بلا تفریق انصاف قائم کیا۔ جی معاف کرنے کا یہ عالم تھا کہ فتح مکہ کو یاد کریں، ہاں، وہ تو کمال تھا۔ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ رحمت اور شفقت تو ایسی کہ لقب ہی رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ۔ اتنے بلند مقام کے باوجود زندگی میں کتنی سادگی تھی، کتنی عاجزی تھی، جی اور پڑوسیوں کے حقوق کا تو اتنا خیال رکھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا شاید انہیں وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ واقعی اتنا زور دیا؟ جی ہاں، اتنا زیادہ۔ یہ گفتگو تو واقعی یہ واضح کرتی ہے کہ ایمان، عبادت اور اخلاق آپس میں کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ اچھے اخلاق صرف کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان اور ہماری عبادات کے سچے ہونے کا ایک عملی ثبوت ہے، ایک لازمی نتیجہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور یہ صرف ہماری ذات کو ہی نہیں سنوارتے، بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی کا سبب بنتے ہیں۔ بالکل صحیح نتیجہ نکالا آپ نے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اور یہاں نا ایک بات ہے سوچنے کی جو اس تحریر سے بھی ابھرتی ہے۔ جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ہم سب، مطلب ہر کوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی ایک اخلاقی خوبی چن لے، صرف ایک، اچھا، جیسے مثال کے طور پر صرف سچائی لے لیں، یا امانت داری، یا یہی دوسروں کو معاف کر دینا، اور بس یہ طے کر لیں کہ شعوری طور پر کوشش کر کے اسے اپنی روزمرہ زندگی میں لانا ہے، تو ذرا سوچے تو صحیح کہ اس ایک قدم سے، صرف ایک اصول کو اپنانے سے ہماری اپنی ذات پر، ہمارے رشتوں پر، ہمارے آس پاس کے ماحول پر کتنے گہرے، کتنے مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت قابل غور نقطہ ہے۔ جی، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت بنیادی ہے، صرف کچھ عقیدے نہیں ہیں یہ، بلکہ پوری زندگی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے نا؟ جی بالکل، یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل فریم ورک ہے۔ تو آج ہم اسی پر تھوڑی گہری بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سورس ہے، ایمان، حقیقت، ارکان اور اہمیت، اسی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تحریر ایمان کے جو کور ایسپیکٹس ہیں ان کو واضح کرتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ سامنے لائیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ ایمان کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے لازمی حصے یعنی ارکان کون سے ہیں، اور پھر آج کل کی زندگی میں اس کی کیا ویلیو ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے معنی سے۔ ہاں، لفظی معنی تو سنا ہے تصدیق کرنا یا بھروسہ کرنا، لیکن اسلامی اصطلاح میں سورس کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تا یقین، تصدیق بالقلب جسے کہتے ہیں۔ اچھا، دل سے مان لینا۔ ہاں، پھر دوسرا زبان سے اس کا اقرار کرنا، اقرار باللسان، اور تیسرا جو بہت اہم ہے، اپنے اعمال سے اس یقین کو ظاہر کرنا، یعنی عمل بالارکان۔ تو یہ صرف بلیف نہیں، ایکشن بھی ہے اس میں۔ بالکل، صرف مان لینا کافی نہیں، اس کے مطابق عمل کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔
اسی لیے وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی جو 6 بنیادی ارکان بتاتی ہے۔ ہاں، وہ 6 ارکان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہ تو وہ بیسکس ہیں جو خیر اکثر لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں۔ جی پتہ ہوتے ہیں، لیکن سورس ان کی تھوڑی گہری تفصیل دیتا ہے۔ مثلا اللہ پر ایمان، ہاں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ سورس کہتا ہے یہ صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک پرسنل کنیکشن، ایک تعلق، محبت اور بھروسہ، یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ توحید کا اصل رنگ یہ ہے۔ اچھا، یعنی صرف عقلی طور پر ماننا نہیں، دل کا رشتہ بھی۔ انٹرسٹنگ۔ اور فرشتوں پر ایمان، یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ لگتا ہے کبھی کبھی۔ ہاں، لیکن سورس اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ صرف غیبی مخلوق کا اقرار نہیں، بلکہ یہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کا نظام کتنا پرفیکٹ ہے۔ ہر کام میں ایک ڈسپلن ہے، نگرانی ہے۔ فرشتے گویا اس نظام کے کارکن ہیں۔ یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ کے سسٹم سے جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان؟ دیکھیں، کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً انسان کی ہدایت کے لیے رہنمائی بھیجی، تورائے، زبور، انجیل اور پھر آخر میں قرآن۔ اور قرآن پچھلی سب کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کا محافظ بھی ہے۔ ایک مسلسل پروسیس ہے یہ ہدایت کا۔ اور قرآن آخری ہے اس سلسلے میں؟ بالکل۔ اور اسی طرح رسولوں پر ایمان، یہ صرف ان کی سچائی کو تسلیم کرنا نہیں، بلکہ ان کے لائے ہوئے پیغام کو فالو کرنا بھی ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا اس سلسلے کی تکمیل ہے۔ سمجھ آ گیا۔ پھر آتے ہیں آخری 2 ارکان، یوم آخرت اور تقدیر۔ ان کا تو ہماری ڈیلی لائف سے بڑا ڈائریکٹ کنیکشن لگتا ہے۔ بہت گہرا کنیکشن ہے۔ سورس یوم آخرت پر ایمان کو ایک موٹیویٹر کے طور پر دکھاتا ہے، ایک ایسی قوت جو انسان کو احساس دلاتی ہے کہ وہ جواب دہ ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا سینس۔ جی، اور اس سے پھر وہ دنیا میں ذمہ داری سے جیتا ہے۔ یہ صرف سزا اور جزا کا خوف نہیں، بلکہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تقدیر، اس پر بہت کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو کہ کیا سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو پھر کوشش کا کیا فائدہ؟ ہاں، یہ عام غلط فہمی ہے۔ سورس اس کو کلیئر کرتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ ہر چیز اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے تحت ہو رہی ہے، لیکن ہمارا کام ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا، صحیح ریسورسز استعمال کرنا۔ اچھا، تو کوشش کرنا لازمی ہے۔ لازمی ہے۔ پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ مشکل وقت میں صبر آتا ہے، اور اگر کامیابی ملے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مایوسی سے بچاتا ہے یہ عقیدہ۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ تقدیر پر ایمان ایکشن کو روکتا نہیں، بلکہ اس کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ آپ نے پہلے عمل کی بات کی تھی کہ ایمان میں عمل شامل ہے۔ سورس اس کو مزید کیسے واضح کرتا ہے؟ جی، سورس اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ایمان صرف اندر کی کیفیت نہیں، اس کے اثرات باہر نظر آنے چاہیے، انڈیویجول پر بھی اور سوسائٹی پر بھی۔ یہ لائف کو ایک پرپس دیتا ہے۔ کیسے؟ پرپس کیسے دیتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اللہ پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں کیوں ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ پھر یہ چیز آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، بھلائی کے کاموں کی طرف، اور برائی سے روکتی ہے۔ اور وہ جو دل کے اطمینان والی بات ہے، ہاں، وہ بھی، جیسا قرآن میں آتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ سکون، یہ پیس آف مائنڈ، یہ ایمان کا ایک بہت بڑا پھل ہے۔ بالکل۔ مشکلات میں ثابت قدم رہنا، آسانیوں میں شکر کرنا، اور بہترین اخلاق، سچائی، امانت داری، انصاف، رحم دلی، ان سب کی بنیاد بھی یہی ایمان ہے۔ تو یہ زندگی کے ہر شعبے کو ٹچ کرتا ہے۔ یعنی سورس کے مطابق ایمان ایک ایکٹیو فورس ہے، صرف اندر کا سکون نہیں دیتا، بلکہ ہمارے باہر کے ایکشنز، ہمارے ریلیشن شپس، سب کو شیپ کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ مختصر یہ کہ ایمان اصل میں وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو عبادت صرف رسمیں رہ جاتی ہیں اور اخلاق صرف سوشل کسٹمز۔ یہ وہ روشنی ہے جو دل اور دماغ دونوں کو روشن کرتی ہے۔ بالکل۔ تو ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔
اس سورس کی روشنی میں ایمان ایک کمپریہنسو اور ایکٹیو کانسیپٹ ہے۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے، اور یہ زندگی کے ہر پہلو میں گائیڈ کرتا ہے۔ درست فرمایا، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کو صرف جاننا نہیں بلکہ محسوس کرنا اور اس کے مطابق جینا ضروری ہے۔ آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے سوچنے کو۔ آج کے اس دور میں زندگی اتنی کمپلیکس ہو گئی ہے، تو ایمان کی یہ جو 6 ارکان ہیں، یہ ہمارے پرسنل ڈیسیجنز میں، ہمارے اخلاقی رویوں میں اور ہماری سوشل رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے میں پریکٹیکلی کس طرح مددگار ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔